بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کارنامہ۔ دنیا جانتی ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس برگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم ترین زمانے سے نو انسانی کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اٹھتا ہے۔ ایک خدا کی بندگی اور پاکیزہ اخلاقی زندگی کا درس جو ہمیشہ سے دنیا کے پیغمبر، رشی، خدا پرست اور منی زاہد دیتے رہے ہیں، وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ انہوں نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا ہے اور نہ کسی نرالے اخلاقی کا سبق دیا ہے جو ان سے پہلے کے رہبران انسانیت کی تعلیم سے مختلف ہو۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان کا وہ اصلی کارنامہ کیا ہے جس کی بنا پر ہم انہیں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آدمی قرار دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاقیات سے کیا تعلق ہے۔ بلا شبہ انسان کو اخلاق کے عمدہ اصولوں سے آگاہی حاصل تھی، مگر اسے واضح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں ان اخلاقی اصولوں کی ترجمانی، عملی ترجمانی کس طرح ہونی چاہیے۔ خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی، یہ تین الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی منطقی رابطہ، کوئی گہرا تعلق اور کوئی نتیجہ خیز رشتہ موجود نہ تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام میں سمو دیا اور ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے پورے رویے میں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک تخم ہے جو نفس انسانی میں جڑ پکڑتے ہی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے، اور اس درخت کے تنے سے لے کر اس کی شاخ شاخ اور پتی پتی تک میں اخلاق کا وہ جیون رس جاری و ساری ہو جاتا ہے جس کی سوتیں تخم کے ریشوں سے ابلتی ہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ زمین میں بوئی تو جائے آم کی گٹلی اور اس سے نکل آئے لیموں کا درخت، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اس سے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں بد اخلاقی کی روح سرایت کیے ہوئے ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے سب نظریے اپنا الگ الگ مزاج رکھتے ہیں اور ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف قسم کے اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر جو اخلاق خدا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف ایک خاص عابد و زاہد کے گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ صرف خانخواہ کی چار دیواری اور عزلت کے گوشے ہی میں ان کا ظہور ہو سکے۔ ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں اس کا خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک جج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر، اور ایک پولیس مین خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے انتظام ملکی میں، اس کی خارجی سیاست میں اور اس کی صلح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان باللہ محض ایک بے معنی لفظ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے اور ان اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کی عملی زندگی میں اور انفرادی و اجتماعی رویے میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک وسیع مضمون ہے جسے ایک مختصر گفتگو میں سمیٹنا مشکل ہے، مگر میں نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سناؤں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا تھا۔ سنیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اس کو ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، جسم و لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ الایمان والصبر والسماحہ، ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام ہے۔ افضل الایمان ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک۔ بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی خدا واسطے کی ہو، تیری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینی چاہیے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کی زبان کھلے تو بھلائی پر کھلے ورنہ چپ رہے۔ لیس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش ولا البذی، مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بدگو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی بدی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ لیس المؤمن الذی یشبع جارہ یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو شخص پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔ من کذب غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ دعا اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء۔ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ ملا اللہ قلبہ امنا والایمانا، جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر ضبط کر جائے، اللہ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ من مشى مع ظالم لیخویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جو شخص کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، چار صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے۔ ادلت شہادت الزور بالشرک باللہ،
جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ اصلی مجاہد وہ ہے جو خدا کی فرما برداری میں خود اپنے نفس سے جہاد کرے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جنہیں خدا نے منع کیا ہے۔ اتدرون من السابقون الی ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ واذا سئلوہ بذلوہ وحکموا للناس کحکمہم لانفسہم۔ جانتے ہو قیامت کے دن خدا کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، اور جب بھی حق ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے فیصلہ کیا جو وہ خود اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ اضمنوا لی ستن من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وعدوا الامانۃ اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل۔ دھوکہ باز اور بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به۔ جنت میں وہ گوشت نہیں جا سکتا جو حرام کے لقمے سے بنا ہو۔ حرام خوری سے پلے ہوئے جسم کے لیے تو آگ ہی زیادہ موضوع ہے۔ منبائن عیب لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ او لم تزل الملائکۃ تلعنہ۔ جس شخص نے عیبدار چیز بیچی اور خریدار کو عیب سے آگاہ نہ کیا تو اس پر خدا کا غصہ بھڑکتا رہتا ہے، اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضی دینہ۔ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بار زندگی پائے اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے جان دیتا رہے، مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس پر قرض ہو اور وہ ادا نہ کیا گیا ہو۔ ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحذرهم الموت فيزار ان في الوصية فتجب لهم النار۔ ایک شخص 60 مرد ہو یا عورت 60 برس خدا کی عبادت کرتا ہے اور مرتے وقت ایک وصیت میں حقدار کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ لا يدخل الجنت السیء الملکہ۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے۔ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ اصلاح ذات البین وافساد ذات البین ہی الحالقہ۔ میں تمہیں بتاؤں کہ روزے اور خیرات اور نماز سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ وہ ہے بگاڑ میں صلح کرانا، اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں فساد ڈالنا وہ فعل ہے جو آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم وطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ سبھی کچھ تھا، مگر اس کے ساتھ وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو پیٹ کر آیا تھا۔ پھر خدا نے اس کی ایک ایک نیکی ان مظلوموں پر بانٹ دی، اور جب اس سے بھی حساب چکتا نہ ہوا تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے اور اسے جہنم میں جھونک دیا۔ لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم۔ لوگ کبھی نجات سے محروم نہ ہوں اگر اپنی برائیوں کی تعویلیں کر کر کے اپنے نفس کو برائیوں پر مطمئن نہ کرتے رہیں۔ والمحتکر
ملعون، جو تاجر قیمتیں چڑھانے کے لیے مال روک رکھے وہ ملعون ہے۔ من احتکر تعامن اربعین یومن فقط بری من اللہ و بری اللہ منہ، فقط بری من اللہ و بری اللہ منہ، جس نے 40 دن غلہ اس نیت سے روک رکھا کہ قیمتیں چڑھ جائیں تو خدا اس سے اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ من احتکر تعامن اربعین یومن ثم تصدق به لم یکن له کفارہ، 40 دن غلہ روکنے کے بعد اگر آدمی اس غلے کو خیرات بھی کر دے تو معاف نہ کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال میں سے یہ چند ہیں جو میں نے محض نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نے ایمان سے اخلاق اور اخلاق سے زندگی کے تمام شعبوں کا تعلق کس طرح قائم کیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک ہی نہ رکھا بلکہ عمل کی دنیا میں ایک پورے ملک کے نظام تمدن و سیاست کو انہی بنیادوں پر قائم کر کے دکھا دیا، اور آپ کا یہی وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ نوع انسانی کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔